کشمیر جو کبھی فردوس بروئے زمین کہلاتا تھا، دنیا کا سب سے بدنصیب خطہ بن چکا ہے۔ پہلے ڈوگرا حکمرانوں نے معصوم کشمیریوں کو غلام بنا کر ظلم و جبر کا نشانہ بنایا، اور پھر 1947 سے لے کر آج تک بھارت نے کشمیریوں کو غلام بنائے رکھنے اور کشمیر کی زمین پر اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر غیر انسانی حربہ استعمال کیا، لیکن کشمیر کی بہادر قوم نے بھارت کے اس ناجائز قبضے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ کشمیری قوم کی ثابت قدمی اور غیر متزلزل جذبہ آزادی سے گھبرا کر نریندر مودی اور اس کے حواریوں نے کشمیریوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی اور 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا اور ریاست جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور پوری دنیا میں آباد کشمیریوں نے مودی حکومت کے اس غیر قانونی اور غیر منصفانہ اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور تب سے ہر سال 5 اگست کو کشمیری یوم استحصال کے طور پر مناتے ہیں۔ تمام کشمیری رہنماؤں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور بھارتی حکومت کے اس اقدام کو کشمیریوں کے بنیادی حقوق پر ایک حملہ قرار دیا۔ Kashmiris are completely traumatized, terrorized. They feel they have lost their sense of identity. They have lost their culture. They have lost everything. بھارت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کشمیر پر کسی بھی قسم کا یک طرفہ فیصلہ کرے، کیونکہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تنازع کشمیر پر متعدد قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں کشمیریوں کو ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ India has unilaterally decided the future of Kashmir, which is Kashmiri people, not land. So in my view, this is a brazen and daylight robbery. بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے اور وہ تمام بین الاقوامی اداروں بشمول اقوام متحدہ کسی کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہ صرف استصواب رائے کرانے سے گریزاں ہے بلکہ کشمیریوں پر شدید قسم کے مظالم ڈھا رہا ہے۔ لاتعداد کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی بینائی چھین لی گئی ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر اپاہج بنا دیا گیا ہے، گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا ہے، سینکڑوں خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے اور ہزاروں بچوں کو یتیم بنا دیا گیا ہے۔ جنوری 1989 سے لے کر آج تک 96,450 سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 7,392 سے زائد کو دوران حراست شہید کیا گیا، تقریباً 1,76,455 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 1,10,559 گھر اور دکانیں تباہ کی گئیں، 22,983 خواتین بیوہ بنا دی گئیں، 1,07,983 بچے یتیم بنا دیے گئے، اور تقریباً 11,267 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ ان تمام تر مظالم اور غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ساتھ نریندر مودی اور اس کے حواری اڑی، پلوامہ اور پہلگام جیسے جعلی فلیگ آپریشنز کے ڈرامے بھی رچاتے ہیں، جس کا مقصد ایک جانب تو پاکستان کو بدنام کرنا ہے اور دوسری جانب بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں بھارتی حکومت کے مظالم اور کالے کرتوتوں سے عالمی برادری کی توجہ کو ہٹانا ہے، لیکن خود بھارتی سیاستدان، صحافی اور فوجی اہلکار ہی ان جھوٹے فلیگ آپریشنز کا پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ میرا نام عارف دلیر مشتاق ہے اور میری یونٹ 29 RR ہے اور یہ میرا کارڈ ہے، اور میرے CO کا نام کرنل سمیدہ بینرجی ہے، اور میں پچھلے 8 سال سے فوج میں ہوں اور پچھلے 3 سال سے میں کشمیر میں ڈیوٹی ہوں، اور ہر ایک واقف سے پتہ ہے مجھے جو پہلگام کا واقعہ آ گیا، جو 28 بے گناہ مارے گئے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے بھارتی سرکار کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، IB کا ساتھ ہے، اور پوری انڈین آرمی کا ساتھ ہے۔ اس میں نریندر مودی کی ہندوتوا حکومت نے
5 अगस्त 2019 से भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में एक नई आग को भड़का दिया है और आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीर में शहादतों, जायदादों की तबाही, गुर्बत और बेरोजगारी और ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों में मजीद इजाफा हो गया है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय सफाकियों और इंसानी हकूक की पामालियों को रुकवाए और महकूम व मजबूर कश्मीरियों को भारतीय शिकंजे से आज़ादी दिलाने में अपना किरदार अदा करे।